بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، یو آر ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج بات کرتے ہیں پنجاب پولیس ایز اے کانسٹیبل کے طور پر آپ جو بھرتی ہوتے ہیں ان کا تمام پروسیس کیا ہوتا ہے۔ آج دیکھتے ہیں ان کا پروسیس جو ہوتا ہے وہ کتنے دنوں میں کمپلیٹ ہوتا ہے اور ان کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے، مکمل دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جب بھی ویکنسیاں آتی ہیں تو آپ کو سب سے پہلے 15 دن کے اندر جو ٹائم دیا جاتا ہے آپ کے ڈاکومنٹس کی جمع کرانے کے لیے، آپ کو 15 دن دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کے ڈاکومنٹ جمع ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کی اب ہوتی ہے سیکورٹی۔ سیکورٹی کا مطلب ہوتا ہے ڈاکومنٹس کو دیکھنا کہ ڈاکومنٹ جمع کر کے آیا کہ یہ بچہ اس کے لیے پوسٹ کے لیے اہل ہے کہ نہیں جایا کہ جیسے دیکھ لیں مثال کے طور پر ان کے اندر جیسے 50% نمبر جو آپ کے میٹرک کے اندر معمہ 50% چاہے وہ سائنس ہے یا آرٹس ہے اس کے اندر اس بچے کے نمبر ہیں یا نہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر اس کی اہلیت کا معیار دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ 18 سے 22 سال کے اندر اس کی ایج ہے کہ نہیں۔ اگر ان تمام پروسیس کو اگر وہ اس کے ڈاکومنٹس اہل کرتے ہیں تو اس کے ڈاکومنٹس کو سیکورٹی سے پاس کر لیا جاتا ہے کہ یہ بچہ اس پوسٹ کے لیے اہل ہے۔ اگر یہ پوسٹ کے لیے اہل نہ ہو تو اس کے بعد ریجیکٹڈ لسٹیں لگتی ہیں جن کے اندر جن کا نام آ جائے تو ریجیکٹ ہو جاتے ہیں بچے جو مکمل طور پر اس پوسٹ کے لیے اہل ہی نہیں ہیں، وہ اپلائی ہی نہیں کر سکتے۔ جو بچے اہل ہوتے ہیں ان کی ڈاکومنٹ سیکورٹی کر لی جاتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے فزیکل ٹیسٹ کی ڈیٹ۔ سب سے پہلے آپ کو فزیکل ٹیسٹ میں آپ کی سب سے ایک دن دیا جاتا ہے کد چھاتی کے لیے، اس کے 4 دن بعد آپ کی دوڑ ہوتی ہے، 4 دن بعد آپ سے دوڑ کروا لی جاتی ہے اور دوڑ کروانے کے بعد آپ کو کم سے کم ایک ماہ کا ٹائم دیا جاتا ہے، یا پھر اس سے کم بھی ہوتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ آپ سے 1 مہینے کا ٹائم دے یا آپ کو 1.5 ماہ کا ٹائم دے یا 2 ماہ کا ٹائم دے یا 3 ماہ کا ٹائم دے، یہ اس کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ 14 سال بعد جو ڈپارٹمنٹ نے خود اس کا ریٹن ٹیسٹ لینا شروع کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے جو ریٹن ٹیسٹ ہوتا تھا وہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ NTS وغیرہ کے پاس اور تعلیمی بورڈ یہ ٹیسٹ لیتے تھے، اس کا جو 3D ٹیسٹ ہوتا تھا۔ اب اس کے بعد مکمل طور پر دوبارہ ہی پنجاب پولیس کو یعنی کہ اس کے اپنے ڈپارٹمنٹ کو دے دیا گیا ہے، خود ہی وہ ٹیسٹ کو سیٹ کریں گے، خود ہی ان کا رزلٹ بنائیں گے اور بھرتی کا تمام پروسیس وہ خود ہی کمپلیٹ کریں گے۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اگر آپ کد چھاتی اور آپ دوڑ میں پاس ہو جاتے ہیں تو آپ کو ٹیسٹ کی ڈیٹ مل گئی ریٹن ٹیسٹ کے طور پر۔ اب آپ ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کریں گے۔ اب آپ یہ جو پنجاب پولیس کے اندر ایز اے کانسٹیبل کے طور پر جو چیزیں میٹر کرتی ہیں ان میں سے سب سے پہلے تو بات ہے فزیکل ٹیسٹ کی، کہ کوئی بچے فزیکل ٹیسٹ ہی نہیں پاس ہوتا۔ اگر فزیکل ٹیسٹ پاس نہ ہو تو ان سے ریٹن ٹیسٹ پاس نہیں ہوتا۔ ریٹن ٹیسٹ ان میں 2 چیزیں بالکل امپورٹنٹ ہیں۔ اگر آپ نے ایز اے کانسٹیبل کے طور پر بھرتی ہونا ہے تو آپ کو صرف 2 چیزوں کی تیاری فوکس 2 چیزوں کے اوپر کریں، کد چھاتی کے اوپر، اور تیسرے نمبر پر اگر ہے وہ تو ریٹن ٹیسٹ ہے۔ آپ ریٹن ٹیسٹ کے اوپر فوکس کریں اور کد چھاتی کے اوپر فوکس کریں۔ اگر آپ کی یہ تینوں چیزیں مکمل ہیں تو آپ کو کوئی بھرتی ہونے سے روک نہیں سکتا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ریٹن ٹیسٹ میں جو کتنے بچے رہ جاتے ہیں اور اس کے اندر جو اس کا فزیکل ہوتا ہے اس کے اندر بچے کیسے رہ جاتے ہیں۔ کئی بچوں کا ان کا قد کا جو پراپر ہوتا ہے وہ 5 فٹ 7 انچ لیتے ہیں اور 33.34 انچ چھاتی لیتے ہیں۔ کئی بچوں کے اگر کسی کے پاس قد ہے تو اس کے پاس چھاتی پوری نہیں ہوتی، چھاتی اگر پوری ہو جائے تو قد پورا نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے خود اپنے آپ کو پریپیئر اس لیے کرنا ہے کہ میرا فزیکل ٹیسٹ پاس کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھ لیں ریٹن ٹیسٹ میں آلموسٹ بچے زیادہ تر رہ جاتے ہیں۔ ان کی جو ویکنسیاں ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ضلعی لیول پر آتی ہیں، بہت کم آتی ہیں۔ آنے کا مقصد ہے آپ نے صرف یہ نہیں سوچنا کہ ویکنسیاں بہت کم آتی ہیں، آپ نے صرف تیاری اس چیز کی کرنی ہے کہ میں نے صرف ایک ویکنسی کے لیے ایک پوسٹ کے لیے ٹیسٹ دینا۔ یہ نہیں سوچنا کہ میں نے یہاں پہ ویکنسیاں 100 آئیں گی 150 آئیں گی، جتنی بھی اضلاع کو ملی آپ نے ایک اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اپنے ٹیسٹ کے لیے اپنی ایک پوسٹ کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کا ریٹن ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ کس چیز پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہر ٹیسٹ جو بھی اگر NTS بھی لے چاہے وہ PTS لے یا پھر یہ ڈپارٹمنٹ خود لے، انگلش تو 100% میٹر کرتی ہے۔ آپ کی انگلش کی تیاری 100% ہونی چاہیے۔ 20% اس کی انگلش کے طور پر ہوتا ہے اور 40% زیادہ تر ٹیسٹوں میں جنرل نالج GK کا پارٹ ہوتا ہے۔ ان چیزوں کی تیاری اگر آپ کر لیں تو آپ کو کوئی بھی روک نہیں سکتا بھرتی ہونے سے۔ اب GK کا پارٹ کی تیاری کیسے کریں کہ زیادہ تر ان کا جو پیپر آتا ہے، جو ڈوگر کی بک آپ نے سنا ہوگا پنجاب پولیس ایز اے کانسٹیبل کے طور پر جو بکیں ہیں اس کو اگر آپ مکمل ریڈ کر لیتے ہیں تو آپ کو ریٹن ٹیسٹ سے آپ مار نہیں کھاتے، ریٹن ٹیسٹ آپ کا اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھ لیں کہ انٹرویو لاسٹ والا، اگر آپ کے اس کے اندر ریٹن ٹیسٹ کے اندر نمبر اچھے ہیں تو آپ انٹرویو میں سلیکٹ ہو سکتے ہیں۔ انٹرویو کے اتنا اہم نہیں ہے، انٹرویو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا اہم ریٹن ٹیسٹ ہے اتنا اہم انٹرویو نہیں ہے، کیونکہ انٹرویو کے ان کے نمبر ہوتے ہیں 20 اور اس کے اندر جو
ان کا ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے نمبر ہوتے ہیں 100، اور اس مرتبہ جو فیملی کلیم والوں کو صرف 3 نمبر دیے گئے ہیں، یعنی کہ ٹوٹل نمبر ایسے لگا لیں کہ 123، 20 نمبر ان کے ہوں گے انٹرویو کے اور 100 نمبر ہوگا ان کا ریٹن ٹیسٹ کا۔ اب اگر آپ کے 100 نمبر میں سے 80 نمبر بھی آ جاتے ہیں تو آپ کے چانسز ہوتے ہیں بھرتی ہونے کے 60 سے ابو ہی میرٹ زیادہ تر بنتا ہے کہ اگر آپ کے 60 سے ابو آ جاتے ہیں تو آپ کو بھرتی ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ اہل ہیں۔ تو اس کے بعد دیکھ لیں جو فیملی کلیم والوں کا، فیملی کلیم کے انہوں نے رکھے ہیں صرف 3 نمبر فیملی کلیم کے۔ اگر کسی کے والد صاحب لگے ہوئے ہیں تو ان کی جگہ انہیں 3 نمبر صرف فیملی کلیم میں دیجیے، جو پہلے کم سے کم 15 یا 20 سے اب ان کو ختم کر کے صرف 3 پہ رکھ دیا گیا ہے۔ اب آپ کو سب سے پہلے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری تیاری کیسے ہونی چاہیے۔ ہماری تیاری کا فوکس سب سے پہلے تو ریٹن ٹیسٹ کے اوپر ہونا چاہیے کہ ریٹن ٹیسٹ کی تیاری ہمیں سب سے پہلے ریٹن ٹیسٹ کو مکمل فوکس کریں کہ ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کے لیے آپ ڈوگر کی بک لے لیں، اس کو مکمل ریڈ کریں، اور ساتھ ساتھ جو انگلش کی تیاری ہے وہ علیحدہ ذرا اس کے سینٹینس وغیرہ گرامیٹیکلی آپ کا تیاری صحیح ہونی چاہیے گرامر کے لحاظ سے، جیسے کہ مثال کے طور پر از ایم آر، پارٹ آف اسپیچ اور سینٹینس وغیرہ، ایکٹیو وائز، پیسو وائز اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ، ان چیزوں کو تیار کر لیں۔ ان کے ایم سی کو اسی طور پر آتا ہے۔ اگر چوتھے نمبر پر ریٹن ٹیسٹ کے اندر جو اس کی جو اہم چیز ہے وہ ہے آپ کا ایسے رائٹنگ۔ ایسے رائٹنگ بھی 10 نمبر کی آ جاتی ہے، یعنی کہ اب پچھلی مرتبہ آپ نے فیز 1 کا ابھی جو ریٹن ٹیسٹ ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کتنا آسان تھا، اس کے اندر مائی ٹیچر کے اوپر مضمون آیا ہوا تھا، کتنا آسان۔ یہ اگر وہ بچوں کو تیار ہے آپ کو مائی ٹیچر مضمون، یا اس کے ساتھ اردو کا بھی دیکھ لیں، انسانی آبادی میں اضافے کی وجوہات، کتنا آسان ان کا ریٹن ٹیسٹ تھا۔ اب کئی بچوں کا اس طرح سے ریٹن ٹیسٹ بھی نہیں پاس ہو سکا۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ بچے فزیکل تو پاس کر لیتے ہیں مگر ان سے ریٹن ٹیسٹ کلیئر نہیں ہوتا۔ اب آپ نے دونوں کی تیاری رکھنی ہے کہ ریٹن ٹیسٹ اور فزیکل دونوں پہ دھیان کرنا ہے کہ میں نے فزیکل میں بھی پاس ہونا ہے، ریٹن ٹیسٹ کے اندر بھی میرٹ پر آنا ہے۔ فزیکل آپ نے ریٹن ٹیسٹ کو صرف پاس نہیں کرنا، ریٹن ٹیسٹ کی تیاری آپ نے اس لحاظ سے کرنی ہے کہ میں نے میرٹ میں آنا ہے۔ میرٹ میں آنے کے لیے آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور اچھی بھلی محنت کرنی پڑے گی، اور علیحدہ ان کے پارٹ بنا کے محنت کریں کہ میں نے جو انگلش کا پارٹ ہے اس کی تیاری اس لحاظ سے کرنی ہے، جیسے کہ جنرل نالج کا پارٹ ہے تو میں اس لحاظ سے اس کی تیاری کروں گا۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کی تیاری کیسے کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آ جاتا ہے تو پارٹ اسلامیات کا، اسلامیات میں سے بھی 5-10 کویشچن آ جاتے ہیں، اور اسلامیات کی تیاری تو آپ کا بیسٹ طریقہ یہ ہے آپ کی 9th-10th کی جو اسلامیات کی بکس ہیں ان کو تیار کریں، اور ساتھ ہی مطالعہ پاکستان کو دیکھ لیں تو آپ کا جنرل نالج کی بھی تیاری ہو جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی اردو کے بھی مترادف وغیرہ، مطلب وغیرہ، مقطع وغیرہ اس کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے، 5 MCQ اس کے بھی آ جاتے ہیں، کبھی آ جاتے ہیں اور کبھی نہیں بھی آتے۔ یہ ان کے اوپر ہے، یعنی کہ جو آپ کو سلیبس کے لیے شیڈول جو دیا جاتا ہے ریٹن ٹیسٹ کا، یعنی کہ ریٹن ٹیسٹ اس چیز پر مشتمل ہوگا، یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کس چیز پر آپ کا جو ریٹن ٹیسٹ ہوگا وہ کس پر مشتمل ہے، آپ اس لحاظ سے علیحدہ پارٹ بنا لیں اور اس کی تیاری کریں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگر آپ نے اچھی تیاری کی ہوگی آپ کو سلیکٹ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں، جیسے ہی کوئی اپڈیٹ ملتی ہے، جیسے فیز 2 کی جو اپڈیٹ چل رہی ہے، جیسے کوئی اپڈیٹ ملتی ہے ہم آپ کو اس چینل سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ تھینک یو۔